ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 16 کی. اس کا پہلا لفظ ہے اوگر، AUGUR، اوگر، اور اس کا مطلب ہے a sign of a likely outcome often used in relation to interpreting the future. یعنی جب کسی بات سے یا کسی چیز کو دیکھ کر مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کے متعلق پہلے سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے، جیسا کہ پیشن گوئی وغیرہ، تو اس سے مراد ہوتا ہے یہ لفظ اوگر. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. A black cat crossing your path is considered a bad ogre. یعنی جب کالی بلی آپ کا راستہ کاٹے تو یہ ایک برا شگن سمجھا جاتا ہے. یعنی اس سے مراد ہے کہ شاید اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں کچھ برا ہونے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگلا لفظ. اسے بھی پہلے ہی لفظ کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ اس کا ہم آواز ہے اوگر، لیکن اس کے سپیلنگ مختلف ہیں. AUGER، اوگر، اور اس سے مراد ہے a tool for making holes، یعنی سوراخ کرنے کے لیے لکڑی وغیرہ میں جو اوزار استعمال ہوتا ہے، جسے اردو میں برما کہا جاتا ہے. تو جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. I require an auger to drill a hole in the wooden door to fix the handle. یعنی دروازے میں سوراخ کرنے کے لیے مجھے ایک برما درکار ہے تاکہ میں دستی کو اس میں نصب کر سکوں، یعنی تاکہ میں دروازے کے ہینڈل کو اس میں لگا سکوں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے award، جس کا مطلب ہے to bestow یا پھر public recognition of honor. to bestow سے مراد ہے کسی کو نوازنا، یعنی کوئی انعام وغیرہ دینا، جیسا کہ عوامی سطح پر کسی کے اعزاز یا ان کی خدمات پر انہیں سراہنے کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کوئی ایوارڈ وغیرہ یا انعام دیا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The fireman was awarded a medal of bravery for saving the lives of so many people. فائرمین سے مراد ہے آگ بجھانے والے عملے میں کام کرنے والا شخص. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فائر مین کو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے سلسلے میں اس کی بہادری پر تمغہ ایوارڈ کیا گیا، یعنی اسے تمغے سے نوازا گیا. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے ریوارڈ، جس کا مطلب ہے ٹو کمپنسیٹ، یعنی جب آپ کسی سے کوئی کام لیتے ہیں اور پھر اس کے صلے میں اسے کوئی رقم وغیرہ دیتے ہیں. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. There is a rupees 2,50,000 reward for the capture of the notorious thief. notorious سے مراد ہے بدنام زمانہ، یعنی کوئی ایسا چور کہ جو لوگوں کو بہت ستا رہا ہو لیکن وہ پکڑائی نہ دے رہا ہو اور اس بری شہرت کی وجہ سے وہ خاصا مشہور ہو. تو اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بدنام زمانہ چور کو پکڑنے کے لیے 2,50,000 کا ریوارڈ یعنی انعام رکھا گیا ہے. اب ایک اور جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. His good fortune is the reward of his hard effort. یعنی اس کی اچھی قسمت اس کی مشقت یا محنت کا ریوارڈ ہے، یعنی صلہ ہے یا پھر نتیجہ ہے یا پھر انعام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی لفظ ریوارڈ کا جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے بیڈ، جس کا مطلب ہے ناٹ گڈ اور کریکٹ ان اینی وے، یعنی جو اچھا نہ ہو یا کسی طور پر بھی وہ درست نہ ہو. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The heavy rains left the road in a bad state. یعنی تیز بارشوں کی وجہ سے روڈ کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی یا بری ہو گئی تھی. اگلا لفظ ہے badly، اور اس کا مطلب ہے the degree to which something is not done well. یعنی کسی بھی کام کو جب ٹھیک طرح سے نہیں کیا جاتا تو وہ پھر بیڈلی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے بیڈلی کیا گیا ہے، یعنی بری طرح سے کیا گیا ہے یا بددلی کے ساتھ کیا گیا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The cricket team performed very badly until the management selected the players on merit. یعنی کرکٹ ٹیم بری کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی جب تک کہ
انتظامیہ نے کھلاڑیوں کی قابلیت کے مطابق ان کا چناؤ نہیں کیا۔ تو یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بری کارکردگی کی اصل وجہ جو ہے ٹیم میں یا کرکٹ کی ٹیم میں وہ انتظامیہ کی طرف سے غلط چناؤ کی وجہ سے رہا ہے۔ تو جو ہی انتظامیہ نے کھلاڑیوں کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا چناؤ کیا تو پرفارمنس یقیناً بہتر رہی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے beside یعنی at the side of، یعنی کسی چیز کے ساتھ یا برابر میں۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں my parents were always beside me during the hard times in my life، یعنی میرے والدین میری زندگی کے مشکل ادوار میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے، یا پھر انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے besides، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اس سے مراد ہے in addition to، یعنی اس کے علاوہ۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں I have 2 more sisters besides the one you have met، یعنی میری جس بہن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ میری 2 اور بہنیں بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے BRAKE بریک، اس سے مراد ہے a mechanical device for stopping، یعنی ایک ایسا مکینکی آلہ یا مشینری جس کی مدد سے چیزوں کو روکا جاتا ہے، جیسے کہ گاڑی کے اندر بریک لگی ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے ورب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جب بریک لگا کر کسی چیز کو روکا جاتا ہے تو اس عمل کے متعلق بھی لفظ بریک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں لفظ بریک کا ناؤن کے طور پر استعمال۔ ناؤن سے مراد ہے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام۔ اس جملے میں دیکھتے ہیں He pressed the brake on time and saved the crash، یعنی اس نے بروقت بریک کو دبا کر ٹکر ہونے سے روک لی۔ اب لفظ بریک کا ورب کے طور پر استعمال کرنا ہو تو اسی جملے کو اگر تھوڑا سا تبدیل کر لیا جائے تو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے He braked hard to save the crash، یعنی اس نے زور سے بریک لگائی تاکہ ٹکر ہونے سے روک سکے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے BREAK بریک، اور اس سے مراد ہے to smash or to shatter، یعنی کسی چیز کو توڑنا یا کسی چیز کا ٹوٹ جانا۔ اور اس لفظ کی پاسٹ فارم جو ہے، یعنی فعل ماضی میں جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو بریک کی جگہ لفظ بروک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جملے میں لفظ بریک کا استعمال دیکھتے ہیں If you bang the glass door it will break، یعنی اگر آپ شیشے کے دروازے کو زور سے ماریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور جملہ دیکھتے ہیں He broke the glass vase، یعنی اس نے شیشے کا گلدان توڑ دیا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ بریک کو اس کے پاسٹ فارم میں، یعنی لفظ بروک کو اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔